اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب کے ساتھ باب ما جاء فی الدعاء اذا اصبح و اذا امسا، ان ابواب کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 450 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی الدعاء اذا اصبح و اذا امسا، یہ باب ہے اس بیان میں، اس دعا کے بیان میں جو صبح کے وقت اور شام کے وقت بندہ پڑھے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود وهو الطيالسي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن ابان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یقول، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے ابو داود سے، اور ابو داود سے مراد ابو داود الطیالسی ہے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن ابن ابی الزناد سے، انہوں نے اپنے والد سے ابو الزناد سے، انہوں نے ابان ابن عثمان سے، ابان ابن عثمان نے کہا کہ میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء کل لیلۃ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات فیضرہ شیء. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر دن کی صبح میں اور ہر رات کی شام میں، یعنی رات کے شروع حصے میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اسے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. وَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفُ فَالَجٍ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنظُرُ إِلَيْهِ، اور اس حدیث کے راوی ابان ابن عثمان، جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو سنا، ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنظُرُ إِلَيْهِ، تو ایک شخص ان کو خاص نظر سے دیکھنے لگا. فقال له ابان ما تنظر اما ان الحدیث كما حدثتك ولكني لم اقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. تو ابان رحمہ اللہ نے ان کو کہا تم مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو، ہرچہ یہ روایت ہے تو یہ اسی طرح ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بیان کیا. یعنی یہ بات اپنی جگہ حق اور سچ ہے، لیکن یہ بات ہے کہ میں نے اس دن یہ دعا نہیں پڑھی تھی تاکہ نافذ ہو جائے اللہ جل شانہ کی تقدیر میرے بارے میں، اللہ جل شانہ کا فیصلہ نافذ ہو جائے. یعنی غلطی میری تھی کہ میں نے اس دن یہ دعا نہیں پڑھی جس دن مجھ پر فالج نے حملہ کیا. هذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے. وبه قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابی سعید بن مرزبان عن ابی سلمۃ عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی ابو سعید الاشج نے، انہوں نے عقبہ ابن خالد سے، انہوں نے ابو سعد سے، سعید ابن مرزبان سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال حین یمسی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ. جو شخص شام کے وقت یہ دعا پڑھے، یا جو شخص کہے جب وہ شام کرے، کون سی دعا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے پر کر لیا ہے کہ وہ اس کو قیامت کے دن خوش کریں گے۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ دعائیں دونوں مشہور دعائیں ہیں۔ پہلی روایت میں اس روایت کے راوی حضرت ابان رحمہ اللہ، انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت سنی ہے، تو انہوں نے جب یہ روایت بیان کی، ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا، تو ایک شخص خاص نظر سے اس کو دیکھنے لگا، یعنی اس طرح سے دیکھنے لگا کہ بھائی حدیث بیان کرتے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی خود یہ دعا کیوں نہیں پڑھی، خود اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا تاکہ فالج کا شکار نہ ہوتے۔ تو حضرت ابان رحمہ اللہ نے دیکھ لیا تو کہا کہ جہاں تک حدیث کی بات ہے، آپ مجھے ایسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہو، تو حدیث تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بیان کی، لیکن جس دن مجھ پر فالج نے حملہ کیا تھا تو اس دن مجھ سے یہ دعا رہ گئی تھی، تو یہ رہنا بھی اللہ کی تقدیر سے تھا کہ اللہ کا فیصلہ وہ جاری ہو جائے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ اس سلائیڈ میں بھی جی یہی صبح اور شام والی دعائیں ہیں، تو بس صرف ترجمہ کرتے ہوئے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے جریر سے، انہوں نے حسن بن عبید اللہ سے، انہوں نے ابراہیم بن سوید سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے، انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امسا قال امسینا وامسى الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اراہ قال لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر۔ شام کے وقت آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ہم نے شام کی اور ساری کائنات نے شام کی، اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں اور ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جبکہ راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا بھی اضافہ فرمایا۔ آگے آپ علیہ السلام مزید دعا مانگتے ہوئے فرماتے ہیں اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس رات کی خیر کی اور اس کے بعد والے رات کی خیر کی، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس رات کے شر سے اور اس رات کے بعد والی رات کے شر سے، اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں سستی سے اور بڑھاپے سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ، اور جب صبح کرتے تو آپ علیہ السلام یہی دعا پڑھتے، البتہ الفاظ تھوڑے مختلف ہوتے۔ امسا، امسینا، امسا کی جگہ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ یہ الفاظ ہوتے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ورواہ شعبۃ بہذا الاسناد عن ابن مسعود ولم يرفعه، شعبہ نے اس روایت کو اسی سند کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود سے مروی کیا ہے لیکن اس کو موقوف نقل کیا ہے۔ وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا سهيل بن ابو صالح عن ابيه عن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کیا علی ابن حجر نے، انہوں نے عبداللہ ابن جعفر سے، انہوں نے سہیل ابن ابو صالح سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلم اصحابه يقول اذا اصبح احدكم فليقل اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلایا کرتے تھے، جب صبح ہو تو آپ لوگ یہ دعا پڑھو، الہی آپ ہی کی مدد سے ہم نے صبح کی اور آپ ہی کی مدد سے شام کرتے ہیں، آپ ہی کی مدد سے ہم زندہ ہیں اور آپ ہی کی مدد سے ہم مریں گے اور آپ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ ھذا حدیث
हसन, ये हदीस हसन है। अजीज़ तलबाए किराम, ये जो सुबह शाम की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं हैं, ये है बहुत मुख्तसर सी दुआएं, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ही अजीमुशान है, बहुत सारे फ़वाइद हैं, दुनिया और माफिहा से बेहतर है ये दुआएं। जैसे इन रिवायात में, जैसे कि आखिरी रिवायत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ सहाबाए किराम को जो सिखलाई थी, सुबह वाली और शाम वाली, हम देखें अजीज़ तलबाए किराम के रात के बाद सुबह का आना कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह जल्ल शानुहु की। अगर ये रात मुसलसल तारी रहे, मुसलसल रात हो और दिन निकले ही ना, तो क्या हालत होगी हम इंसानों की। इसी तरह दिन के बाद रात का आना, वो इंसानों के लिए कितना बेहतरीन एक निज़ाम अल्लाह जल्ल शानुहु ने चलाया हुआ है, इनके आराम के लिए, इनके सुकून के लिए। तो अगर पूरी ज़िंदगी इंसानों की वो सिर्फ दिन ही दिन में हो, रात कोई आए ना, तो फिर ज़िंदगी की क्या सूरत हाल होगी। तो ये तमाम जो अदइया है, इसमें इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और शुक्र इंसान इसी तरह ही करता है कि अल्लाह जल्ल शानुहु की उन नेमतों का एतराफ़ करता है जो अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से इस इंसान के ऊपर इसके ज़िंदगी से पहले ही वो चली आ रही होती है, तामर्ग दुनिया से जाने तक वो इसके ऊपर वो इनामात, ये कायनात, ये सब कुछ इसके लिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने ये पैदा किए हैं। बढ़ते हैं जी अगले स्लाइड की तरफ। बाब मिन्हु, एक और बाब है इन्हीं अदइया के बारे में। वबिही क़ाल हद्दसना महमूद इब्न गैलाना क़ाल हद्दसना अबू दाऊद क़ाल अंबअना शुअबत अन यअला इब्न अताइन क़ाल समिअतु अम्र इब्न आसिम अस्सक़फ़ी युहद्दिसु अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हमें रिवायत की महमूद इब्न गैलान ने रिवायत की अबू दाऊद से। अबू दाऊद ने कहा मुझे खबर दी शोबा ने, उन्होंने रिवायत की याला इब्न अता से। याला इब्न अता ने कहा कि मैंने अम्र इब्न आसिम अस्सक़फ़ी से ये रिवायत करते हुए सुना कि वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत बयान कर रहे थे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरनी बिशैइन अक़ूलुहु इज़ा अस्बहतु व इज़ा अमसैतु। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे किसी चीज़ का हुक्म दीजिए, यानी कोई ऐसा ज़िक्र और दुआ मुझे बताइए जिसको मैं सुबह शाम कह लिया करूँ। क़ाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल अल्लाहुम्मा आलिमल ग़ैबि वश्शहादति फ़ातिरस समावाति वल अर्दि रब्ब कुल्लि शैइन व मलीकहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतानि व शिरकिही। तुम ये पढ़ा करो, ए अल्लाह, ए गैब व शहादत के जानने वाले, ए आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाले, ए हर चीज़ के परवरदिगार और मालिक, मैं गवाही देता हूँ कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं आपकी पनाह चाहता हूँ अपने नफ्स की बुराई से और शैतान की बुराई से और इसके शिर्क से या इसके जाल से। क़ाला कुल हो इज़ा अस्बहत व इज़ा अमसैत व इज़ा अखज़त मज़जअका। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि इस दुआ को पढ़ो जब आप सुबह करें और जब आप शाम करें और जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटे। हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। अज़ीज़ तलबाए किराम, ये दुआ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाई। यहाँ पर ये दुआ बाकी अल्फाज आम है, व मिन शर्रि शैतान व शिरकिही। शिरक एक माना तो इसका मारूफ है, जो हम सब जानते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना, अल्लाह वाले सिफ़ात गैरुल्लाह के लिए साबित करना। अब वो गैरुल्लाह फरिश्ता भी हो सकता है, वो गैरुल्लाह कोई इंसान भी हो सकता है, कोई नबी वली भी हो सकता है, किसी को भी
یہ مخلوقات وہ بنا سکتے ہیں، جیسے مشرکین نے وہ بتوں کو بنا رکھا تھا۔ تو یہ پھر معنی اس کا یہ ہوگا کہ میں اس بات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے شرک میں مبتلا کر دے۔ اور شرک کا جو دوسرا معنی ہے شیطان کا جال، تو پھر اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ میں اس بات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں شیطان کی جال میں پھنس جاؤں۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ باب منہ، یہ ایک اور باب ہے ان ادعیہ کے بارے میں۔ وبہ قال حدثنا الحسین بن حریث قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن کثیر بن زید عن عثمان بن ربیعہ عن شداد بن اوس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له۔ ہمیں روایت کی حسین ابن حریث نے، انہوں نے روایت کی عبدالعزیز ابن ابو حازم سے، انہوں نے کثیر ابن زید سے، انہوں نے عثمان ابن ربیعہ سے، انہوں نے شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی سید الاستغفار، کیا میں تمہیں اعلیٰ درجے کے استغفار سے آگاہ نہ کروں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی واعترف بذنوبی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم انت ربی، اے اللہ آپ ہی میرے پروردگار ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا بندہ ہوں، اور جہاں تک میرے بس میں ہے میں آپ کے ساتھ اب کیے ہوئے اپنے وعدے عہد و پیمان پر اور اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان کاموں کے شر سے، یعنی برے نتیجے سے جو میں نے کیے ہیں، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، پس آپ میرے لیے میرے گناہ معاف فرما دے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ لا يقولها احدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل ان يصبح الا وجبت له الجنة، ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل ان يمسي الا وجبت له الجنة۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں کہتا تم میں سے کوئی ان کلمات کو شام کے وقت مگر یہ کہ آئے اس پر موت صبح کرنے سے پہلے، مگر ثابت ہو جاتی ہے اس کے لیے جنت، اور نہیں کہتا ان کلمات کو کوئی بھی جب صبح کرتا ہے پس آئے اس پر موت شام سے پہلے مگر یہ کہ واجب ہو جاتی ہے اس کے لیے جنت۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ و ابن عمر و ابن مسعود و ابن ابزہ و بریدہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، ابن مسعود، ابن ابزہ اور بریدہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات مروی ہیں۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے۔ وعبد العزیز ابن ابی حازم هو ابن ابی حازم الزاہد، عبدالعزیز ابن ابو حازم یہ ابن ابو حازم ہے الزاہد سے جو معروف تھا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے سید الاستغفار کو صبح شام کے اذکار اور ادعیہ میں ذکر کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام بخاری نے ایک روایت قائم کی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سید الاستغفار یہ صبح اور شام کے اذکار اور ادعیہ میں سے ہے۔ ایک اور بات جو یہاں پر یاد رکھنے کی ہے عزیز طلباء کرام، وفی الباب سے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جتنے بھی صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تمام حضرات سے یہ سید الاستغفار والی روایت مروی ہے، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ صبح اور شام کی دعائیں کچھ ان حضرات سے بھی مروی ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہ سید الاستغفار ایسے کلمات سے شروع ہوتا ہے جس میں عبدیت کی روح بری ہوئی ہے۔ اللہم انت ربی
لا इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु। तो इनमें, इन कलिमात में अब्दियत की रूह भरी हुई है। फिर बंदा इबादत और इताअत के अहद व मीसाक की तजदीद करता है। उसके बाद इकरार करता है कि जहाँ तक मुझसे मुमकिन होगा मैं अपने इस अहद और मीसाक पर पूरी तरह कायम रहने की कोशिश करूँगा, और जो भी मुझसे किसी किस्म की गलतियाँ और कोताहियाँ होंगी उसका वो तलबगार, माफ़ी का तलबगार होता है, और अपने ऊपर अल्लाह जल्ल शानुहु के इनामात और एहसानात का भी एतराब करता है। व अबू लका बिनिअमतिका अलैया। और फिर आखिर में खुद को उसके दर का बेकारी, मोहताज, साइल बनकर देखता है और अल्लाह से माफ़ी तलब करता है, क्योंकि मुसलमान के लिए इस दर के सिवा और कोई दर नहीं है। मुसलमान के लिए कामयाबी का ये दर हमेशा खुला रहता है, मगर शर्त ये है कि कोई मांगने वाला आ जाए, कोई अल्लाह से तलब करने वाला आ जाए, तो अल्लाह जल्ल शानुहु देने में देर नहीं करते। मगर अफसोस यही है कि मांगने में हम बहुत देर कर जाते हैं। जी अजीज़ तलबाए किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में मज़ीद अबवाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।